آ رہا ہوں تو 6 to 7 times یعنی 70 روپے ہو کے مجھے واپس آنا. تو ایگریکلچر بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. اگر پاکستان میں اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت کنٹرول شیڈ جو پولٹری فارمنگ ہے, لائف اسٹاک میں آپ دیکھ لیں کارپوریٹ سیکٹر پہ کے اوپر باقاعدہ فارمز بن رہے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر پہ آپ دیکھتے ہیں تو میکنائزیشن از این ایریا, ایڈوانس ریسرچ قسم کی ٹنل فارمنگ از این ایریا جس میں ہم بہت زیادہ اچھی ایگریکلچر کر سکیں. تو اس کو ذہن میں رکھ کے آپ کیا کیا پروڈکٹس جو آپ لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں؟ ہماری اس وقت جو پروڈکٹس ہیں نا وہ ہیں, دیکھیں ہم نے ایک تو نیسلے کے ساتھ ایک جائنٹ وینچر کیا ہوا. ٹھیک ہو گیا. لائف سٹاک کا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ہمیں نیسلے اپنی فارمرز کو ہمیں ریکمینڈ کرے گا, ہم اس کو ایڈوانس کریں گے اگینسٹ لائف سٹاک. پہلے وہ تھا لوکل پرچیز پہ, ٹھیک ہے. اب ہم امپورٹ پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا. تو ہم اس کو اور کمپنیز کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اچھا گڈ. دوسرا ہم علی اکبر گروپ کے ساتھ ہم ان کو بھی فائنانسنگ کرتے ہیں جو کہ ان کے فارمرز کو کرتے ہیں ہم تھرو دیم. ہاں یہ ایک بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جو نیشنل کمپنیز ہیں جس میں علی اکبر ہے, فوربس ہے, اوریکا ہے, الادین اینڈ سنز ہیں, جتنے اچھے گھر ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنی فرینچائزی نیٹ ورکس اور بڑی سپروائزڈ قسم کی فارمنگ کروا رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ جس طرح نیسلے کی بات کر رہے ہیں, سملرلی ہمارے پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایسے ایریاز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جا کے ہم لوگ ایگریکلچر کی گروتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نا فور برادرز کی آپ نے بات, فور برادرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور ان کے تھرو ہم فارمرز تک ہماری آؤٹ ریچ ہے. اچھا. اور انڈائریکٹلی وی آر فیسیلیٹیٹنگ دا فارمرز تھرو دی ریکمنڈیشنز آف فور برادرز. ٹھیک ہے. اور فور برادرز نے ایگریکلچر سیکٹر میں سیڈ اور فرٹیلائزر کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. اب ان کی وجہ سے ویلیو ایڈ کیا کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایکڑ زمین کے اندر اگر پہلے 60 من کے قریب پیداوار ہوتی تھی تو اسی جگہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایسے فارمولا یا ایسے بیج ہیں جو کہ 60 سے 80 کر دے گی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ ایک تو یہ پروڈکٹ آپ کی آ سکتی ہے. دوسری جو آپ نے کہا کہ جی فار ایگزامپل ایک کنٹرول شیڈز ہے. ہاں جی. کنٹرول شیڈز پولٹری میں پولٹری ہماری تو پروڈکٹ بہت بڑی سکسیس سر ہماری تو پروڈکٹ ہے ہی ہے. اسٹیٹ بینک اس میں سبسیڈائز لینڈنگ کرتا ہے. اچھا. بہت ساری پروڈکٹس کے اندر اسٹیٹ بینک نے سبسیڈائز لینڈنگ رکھی ہے اور ایس ایم ای اور ایگریکلچر سیکٹر میں اسٹیٹ بینک کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے. اچھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انجن ہے, انجن آف گروتھ, جی جی, بیسیکلی کمز فرام ایس ایم ای اینڈ ایگریکلچر. ٹھیک ہو گیا. اور ایس ایم ای تو دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے کہ بینگ دی انجن آف گروتھ. تو اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کیوں کہ ایگریکلچر ون وے اور دی ادر دین کمز انڈر دی ایمبٹ آف ایس ایم ایز. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو لہٰذا جی لہٰذا جیسے آپ طریقے سے مربوط ہیں چیزیں. ٹنل فارمنگ کی بات کی. ہاں. اب کیا انفراسٹرکچر موجود ہے, کیا انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے فارمرز کو, کیا ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ یہ جو فارمنگ کر رہے ہیں اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ نے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا حکومت کے لوگ اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رائٹ ڈور سٹیپ تک یہ انفارمیشن ٹائملی پاس آن ہو رہی ہے. ڈیسٹینیشن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ہماری سمت کا تعین ٹھیک ہے. بالکل. اور سفر تو کٹ ہی جاتا ہے, کبھی ایکسلریٹ ہوتا ہے کبھی ڈیسلریٹ ہوتا ہے. اور نیچرلی ایگریکلچر ایک اوپن ٹو نیچر بزنس ہے اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں ملا کے ہم چل سکتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. لوننگ کو دیکھیں جی, آپ لوگ ہیں کاروبار کروانے والے. سے اف آئی کم ود فیزیبلٹی کہ مجھے سر لون چاہیے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تو ایگریکلچر از این ایریا کہ جہاں پہ جب تک کوئی ایگریکلچر کا اسپیشلسٹ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا تو وہ یقیناً یہ کوئی فگرز کی بات تو ہوتی نہیں. تو کیا ایگریکلچر کے لوگوں کو, ایگری گریجویٹس کو آپ لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ ہم نے جو اپنے ایگریکلچر کریڈٹ آفیسر رکھے ہیں وہ ہیں ہی ایگریکلچر گریجویٹس, چونکہ ان کے بغیر تو آپ ان کی پرپوزل ہی نہیں بنا سکتے. ہاں جی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہم نے پرپوزل کو ڈیولپ کرنا ہے اور آگے بھیجنا ہے فار اپروول, اس کے اندر نمبر کیسے ڈالنے ہیں, ایزمپشنز کیسے بنانی ہے. تو اس لیے ہم ان کو بالکل ہائر کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ضروری بھی ہے
ادروائز اگر آپ اسی جو ایک کنونشنل بینکر سے ایگریکلچر سیکٹر وہی نا جی، یہ صرف اللہ رحم کرے پیسے کا لین دین نہیں ہے، بلکہ کاروبار کروانا ہے آپ نے، اور کاروبار کو کامیابی کی طرف لے کے جانا. اور سملرلی رسک کور بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اب رسک کوریج ہے وہ تو کولیٹرل کے ذریعے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایگریکلچر سیکٹر میں مین ایشو جو ہوتا ہے نا وہ کولیٹرل کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مشترکہ کھاتے ہوتے ہیں. ہاں، ایک فیملی کی زمین ہے، اسی کے اندر انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ حد براری خود ہی کر لیتے ہیں. ہاں ویسے میں ایک چیز اور منیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں شہروں میں آپ ماشاءاللہ بزنس کر رہے ہیں، لون جا بھی رہا ہے آ بھی رہا ہے، ساری چیزیں ہیں. ہمارے دیہاتوں میں دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، ہمارے پاکستان میں ابھی بہت ضرورت ہے لوگوں کو آگہی دینے کی، یعنی آگہی دینے کی. اور ہوتا ہے ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین کے بعد بیٹھ کے ان کو ایجوکیٹ کرنا. اب کاشتکاروں کے متعلقہ یا ایگریکلچر سیکٹر سے متعلقہ جتنے بھی کاشتکار لوگ ہیں، ہمیں اگر ہم ان سے نالاں ہیں کہ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ان کو اس پروڈکٹس کی پوری طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آگہی دینے کے لیے اور ایگریکلچر میں لوگوں کو پیسے کے حوالے سے دیکھیں نا، وہ آڑھتیوں کے پاس جاتے ہیں 40% 50% تک بھی، اور پھر ان کا پیسہ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر روٹیٹ کرتے ہیں، کتنی دیر ریوالو کرتے ہیں. تو بینکنگ سائڈ پہ تو اتنا زیادہ ہیوی انٹرسٹ نہیں آتے. تو ان کی کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا بینک کچھ کرتا ہے جی؟ دیکھیں آپ انفارمل سیکٹر کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 سے 40% ہو کر رہے ہیں سر، میں آئی نو اٹ. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ وہ آسان لینڈنگ ہے سر. وہ جاتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں پیسے فوراً مل جاتے ہیں. ہاں جی. بینک میں تھوڑا سا پروسیجر کمبرسم ہے، آئی ایگری ود اٹ، اور وہ ہے اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. اب جو میں پروڈکٹس کی بات کرتا ہوں نا، پروڈکٹس میں بہت آسانی سے پھر آپ بارور کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر اسمال بارورز، ایگریکلچر اسمال بارورز، ہاؤ کین دے گیٹ دیٹ فیسلٹی ریگارڈنگ سیڈز اینڈ فرٹیلائزرز. ٹھیک ہے، دو ہی کام ہوتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں. سیڈ کے لیے پیسے مانگتے ہیں سیڈ ہے، اور فرٹیلائزر، اس کے بعد میکنائزیشن ہے. آپ میکنائزیشن کے بھی چلو وہ کر لیں گے، لیکن فرق یہ دو مین سیکٹر ہیں جو وہ پیسے انفارمل سیکٹر سے اٹھاتے ہیں. اب اس کے لیے ہم ایک پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بھئی جو تاکہ وہ اگر فار ایگزامپل وہاں 30 دے رہے ہیں تو ہمیں اگر وہ قائبر پلس 3% بھی دیں گے پھر بھی 15% ہی بنے گا نا. پھر بھی 15% بنے گا. تو لہٰذا they will be saving 50%.